تو اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یعنی ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا اصل وطن کیا ہے، جنت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم فانی دنیا میں دل لگا کر اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ سورہ کہف کی یہ آیت نمبر 46 میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں دنیا کے مال و دولت سے، اس لیے کیا کرنا ہے، تم اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہو اور ایسی زندگی گزارو گے کامیاب ہو جائے، یعنی کلمے والی زندگی گزارو، رب چاہے گزار دو کامیاب ہو جاؤ گے، رب چاہے گزار دو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمے والی زندگی گزار دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ قصہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ قصہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمارے اصل وطن کی یاد ہمیں دلاتا ہے۔ ہمارا اصل وطن جنت ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے فقط دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہیں سمجھیں، اسے اپنی منزل نہ سمجھیں، منزل ہماری کچھ اور ہے۔ ہم لوگ خانہ بدوش لوگ ہیں۔ ابھی تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، کسی سائنسدان نے بڑی ریسرچ کی تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے، انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہر انسان ایک تقدو میں رگا سکون چاہ رہا ہے، وہ مطمئن نہیں ہو رہا، کسی ایک جگہ جا کر بھی وہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ اسے بستر بہت اچھا چاہیے، اسے کپڑا بہت اچھا چاہیے، اسے کھانا بہت اچھا چاہیے، کیونکہ وہ جن چیزوں کا عادی ہے وہ اچھی چیزیں تو جنت میں، اس کے آباء و اجداد نے وہ جنت دیکھی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اسے اس جنت میں ملی ہیں، تو ان کی عادت ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہمیں اپنے گھر کی عادت ہے، فرض کر لیتے ہیں ہمیں اپنے گھر کے بستر کی عادت ہے، ہم کہیں اور جاتے ہیں، ہم لاکھ اپنے گھر جیسا بستر بنانے کی کوشش کریں لیکن نہیں بنتا۔ اسی طرح ہمارا اصل گھر جنت ہے، ہم دوسری جگہ آئے ہیں، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہم جگہ جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ایک گھر سے اچھا گھر، دوسرا گھر اس سے اچھا، تیسرا گھر اس سے اچھا، ساری سہولت اس گھر میں، اس سے زیادہ اس گھر میں، لیکن ہمیں کہیں بھی چین نہیں آ رہا، کیونکہ اصل ہمارا ٹھکانہ یہ ہے ہی نہیں۔ اصل ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے، ہمیں تو جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں باور کرا رہے ہیں کہ اپنے اصلی گھر کو نہیں بھولو، ایک وقت آئے گا نا سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، ایمان کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے صدقے ہمیں اپنا اصل گھر واپس دیں گے، وہ ہمارا گھر کیا ہے، جنت ہے، اور اس میں ہم رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ، ان نعمتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ قصہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے، لوگوں فقط دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ لو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کے آرام اور اس کی عیش پرستی پر نہ رہ جاؤ، اپنی آخرت کو یاد رکھو، اپنے اصل گھر کو نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر اس دنیا میں بھیجا ہے نا، امتحان کا ہمیں پرچہ ملا ہوا ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں صبر کا پرچہ آتا ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں شکر کا پرچہ آتا ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں عزتوں کے پرچے آ جاتے ہیں، کبھی ذلت کے پرچے آتے ہیں، کبھی بیماری کے آ جاتے ہیں، کبھی صحت مندی کے آتے ہیں، کبھی دولت مندی کے آتے ہیں، کبھی غربت کے آتے ہیں، تو پرچے اور حال آتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو وہ پرچہ حل کرنا ہے بس، خالی، ٹھیک ہے نا، وہ پرچہ حل کرنا ہے۔ تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، شیطان ہمیں اصل وطن سے جھوٹی قسمیں کھا کر تو اس نے نکلوا دیا تھا نا، اب وہ ہمیں اصل وطن جانے سے بھی روکنا چاہتا ہے، وہ ہمیں روکتا ہے، ہمیں وساوس میں ڈال دیتا ہے، ہمیں نفس کے حوالے کرنے کے لیے خوب وساوس ڈالتا ہے، خوب ہمارے دلوں کے اندر وساوس ڈالتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شیطان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ہم نے شیطان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ہم نے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا لینا، اور جب ہمارا وقت آئے، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہمیں اصلی وطن جنت میں پہنچا دینا۔ اللہم انی اسالک جنت، سوال کرتی ہوں اللہ میں آپ سے جنت کا، اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں، تو جنت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے جنت مانگنا ہے، خوب خوب جنت مانگنا ہے، اللہ سے وہ جنت مانگنا ہے جہاں اللہ کے دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تو وہ جنت مانگنا ہے جہاں اللہ کا روز دیدار ہوگا۔ جنت میں ہمیں کس کے لیے جانا ہے، ہمیں تو اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے، ہمیں تو اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا فرما دیجئے جہاں ہمیں آپ مل جائیں، آپ کا دیدار مل جائے۔ حوریں نہیں چاہیے ہمیں فقط جنت کے باغات نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ تو جنت ہمارا اصل گھر ہے، ہم نے شیطان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے، اور ہم نے اپنے مقام کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ ہمارا مقام، انسان کا مقام کیا ہے، آدم کا مقام کیا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا کچھ بتایا ہے۔ چلیے تھوڑا سا اپنا مقام یاد رکھیں گے نا، جب
تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کون ہیں. ابھی تو ہمیں اپنی حیثیت کا ہی نہیں معلوم، ابھی تو ہمیں اپنی حیثیت کا ہی نہیں پتہ کہ ہم ہیں کیا. جب کسی کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے تب وہ اپنے مرتبے مقام کو پہچان کے کام کرتا ہے. تو جب ہمیں اپنے مرتبے کا پتہ چل جائے گا تو ہم بھی اس سے یعنی شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اس سے دشمنی کریں گے، دوستی کبھی نہیں رکھیں گے.